السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا، پچھلا ہر جرم معاف کر دیا جائے، جیلیں سب خالی کر دیے جائیں۔ ابھی آپ کے کچھ دوستوں کی سوچ میں ہوئے گا کہ اس کو تو مطلب کہ پاکستان کو تو بہت نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے مجرموں کو پکڑا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے پکڑا ہے، کسی مجرموں کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے لگے ہیں، کسی کے اوپر معلوم نہیں کتنے لگے ہیں، لیکن خوشحالی اسی میں ہے کہ قانون پر عمل کیا جائے، قانون ایسے بنائے جائیں جس میں جاندار اور بے جان کے لیے خوشحالی ہو، کسی کو کوئی دکھ یا کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دکھ یا کوئی تکلیف دیتا ہے اس کے لیے فوراً سزا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ بھلے کسی کو معاف کرے یا کسی کو سزا دے۔ اگر کسی کی صلاح ہوتی ہے معاف کرنے سے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، معاف کرنا اچھا عمل ہے۔ ابھی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں اور کہنے کا اور کرنے کا حکم بھی دیں، التجا بھی کریں کہ پاکستان کے لیے دعا کریں، اس کی عوام کے لیے دعا کریں کہ یہ خوشحال ہو جائے، خوشحالی کی طرف جائے، عوام میں چاہت اور پیار ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی گردنیں کٹ کر دی جائیں، یہ چاہت پیار نہیں۔ میں ایک جگہ پر کام کرتا تھا دبئی میں، تو میرا ایک سینئر جس کا نام ونود انڈیا کا تھا، اور وہ ہماری کمپنی کے انجینئر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، بہت اچھے آدمی تھے۔ وہ کہتے تھے ذوالقرنین، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں جی سر بولیں۔ کہتا کہ میں نے تو سنا ہے کہ اسلام امن ہے، نہ تو آپ لوگوں کے اندر امن ہے نہ باہر امن ہے، کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا مجھے کہ آپ کے ادھر پاکستان میں تو سب مسلمان ہی ہیں، اکثریت ان کی، پھر بھی وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بم دھماکے کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی یہ بات میرے دل پر ایک لکیر لگ گئی۔ میں نے کہا سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سچے ہیں کہ ہم اسلام سے بھٹک گئے ہیں، صرف نام کے ہی مسلمان ہیں، عمل کے نہیں۔ جو آپ نے پڑھا وہ سچ ہے کہ اسلام امن ہی سکھاتا ہے، ایک دوسرے ساتھ بھائی چارہ، خوش اخلاقی، ایک دوسرے کی مدد کرنا، بالکل نہیں یہ نہیں سکھاتا کہ دوسرے کے ساتھ ظلم کیا جائے، اس کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ آپ حق اور سچ کہہ رہے ہیں۔
میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، اور ہے بھی ایسا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جتنے بھی دکاندار ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو بیوقوف بنا کر لوٹ رہے ہیں۔ جو کسی کو دھوکہ اور فراڈ دے کر لوٹتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھتا ہے اس کو میں نے کیسے الو بنایا، استغفر اللہ۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ راضی نہیں ہے، اللہ ناراض ہے۔ جس سے اللہ ناراض اس سے کل جہاں ناراض، جس سے اللہ تعالیٰ راضی اس سے کل جہاں راضی۔ ابھی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحالی عطا فرمائے۔ ابھی میں یہاں کچھ ویڈیو سٹاپ کرتا ہوں تو ادھر اوپر جا کے نا اس کو آن کروں گا۔ Gleis 19, ein Fahrzeug von Dresden Flughafen, weiter ist zweimal Dresden Flughafen, Abfahrt 17:18 Uhr, Zugbereinfahrt. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری وہ آپ سے بات چل رہی تھی کہ جتنے بھی مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیے ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے۔ ابھی مجرم معاف کرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ یا کیا نقصان؟ اس میں پاکستان کو فائدہ ہی ہے۔ ابھی لاکھوں مجرم ہیں، وہ مجرم ہی رہیں گے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی جائے، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔
اگر ان کے ساتھ اخلاق، پیار، محبت، اصلاح کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ یہ آپ کے لیے عام معافی ہے، اگر دوبارہ جرم کیا تو آپ کے لیے ڈبل سزا ہوگی۔ معاف کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا والا بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے اس پاکستان میں کتنی غربت ہے۔ اس غربت کے ہاتھوں کئی میری مائیں بہنیں ایسے عمل کر رہی ہیں، اور میرے بہن بھائی بھی، اور میرے عزیز و کار بھی، جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی ہی رکھنا چاہیے، جیسے بھی ہو، جتنی بھی بڑے مشقت ہو، اگر اس سے اچھا اور نیک عمل ہو جاتا ہے تو وہ پھر جنت تک آپ کے ساتھ چلے گا۔ اگر کوئی برا عمل ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، پھر وہ دوزخ تک ساتھ رہے گا۔ ابھی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوشحال کر دے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ذوالقرنین حیدر، آپ سے دعاؤں کی گزارش۔ اوکے، اللہ حافظ۔